بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، صاحبوں اور ساتھیوں، موجودہ ایام جو کہ الحمدللہ مسلمان دور دراز دے سفر طے کر کے مکہ دے اندر پہنچ رہے نے، بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے، صفا مروہ دی سائی کرن واسطے، بیت اللہ دا طواف کرن واسطے، زمزم پین واسطے، اور میدان عرفات، مینا، مزدلفہ دے اندر حاضری دین واسطے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو اپنے کار دی حاضری نصیب فرما۔ تو مکہ شہر اصل دے اندر لفظ بکہ، مکہ اصل دے اندر لفظ بکہ بھی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بکہ آندے نے درمیانی جگہ، پوری دنیا دا سینٹر ہے بیت اللہ،
پوری آل ورلڈ دنیا دا سینٹر بیت اللہ. زمین آسمان اجے معارض وجود چ نہیں آئے، اللہ نے سب تو پہلے جس جگہ دا انتخاب کیتا ہے وہ بیت اللہ دی جگہ ہے. اور انہوں حرم مکہ بھی کیا جاندے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تینہ جگہ تے جانا ثواب ہے، رہنا ثواب ہے، آنا ثواب ہے. پہلا مکہ بیت اللہ، دوسرا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا مسجد اقصی. نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا اللہ دے رسول دنیا دے اندر سب تو پہلا گھر کیڑا ہے؟ تے آپ نے فرمایا بیت اللہ. سمائیون اللہ دے رسول پھر دوسرا اللہ دا گھر کیڑا ہے؟ فرمایا مسجد اقصی. اللہ دے رسول انہاں دے اندر درمیانی وایا کنا؟ فرمایا 40 سال دا. 40 سال دا انہاں دوہاں دے درمیان، یعنی بیت اللہ تو 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. اور یہ حرم جیڑا ہے یہ سب تو پہلے جنہاں نے بنایا وہ اللہ دے فرشتے نے. نبی علیہ السلام دے دور دی گل نہیں کرن لگا. تعمیر مکہ جڑی ہے نا، یعنی بیت اللہ دی تعمیر 11 مراحل دے اندر گزری. سب تو پہلے اس بیت اللہ نو بنایا تے آسمان تے نوری ملائکہ نے بنایا، فرشتیاں نے بنایا. دوسری مرتبہ اس بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے تے حضرت آدم علیہ السلام نے کیتی ہے. تیسری مرتبہ اس بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے تے آدم دے بیٹیاں نے کیتی ہے. چوتھی مرتبہ اس بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے تے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتی ہے. قرآن چاہے نا اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. سبحان اللہ نے کیا جی، پرچہ بھی ہو سکتا نا تھانا نال ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ایسرا کر کے مستری نے اللہ نے آرڈر دے دیتا ہے میرے خلیل بیت اللہ بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن جاندے نے تے نبی اسماعیل مزدور بن جاندے نے. ایویں سمجھو بنان والا بھی نبی ہے تے جیڑا مزدوریاں کردا ہے اے بھی نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت اللہ دیاں دیواراں نو بلند پہ کر دینے تے زبان دے اتے ترانہ کی ہے. ایتھوں سبق تو بھی سکھ لے تے میں بھی سکھ لواں. نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، نیکیاں کرنا، اللہ دے راہ چ خرچ کرنا. اللہ 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 تے اپنی زبان تے اے وی کیا کر اللہ نماز پڑھن دی توفیق دتی آ، اللہ حج کرن دیاں توفیقاں دتیاں نہیں، اللہ عمرہ کرن دی توفیق دتی آ، اللہ روزے رکھن دی توفیق دتی آ، اللہ نیکیاں کرن دی توفیق دتی آ. دے نال کیا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ نیکی کرن دی توفیق دینا ہے تے قبول بھی کر لئی. سب تو بڑی بات قبولیت دی ہے. مت کتے ساڈے اعمال تے نیکیاں ضائع نہ ہو جان. سب تو بڑی بات قبولیت دی ہے. میرے بھائی
میں اگے بھی جمعے چ غالباً دسیا سی قبولیت دیاں 3 شرطاں نے. پہلی شرط اے جیڑی نیکی کرے اللہ دی رضا واسطے کریا کر, دنیا دا دکھلاوا مقصود نہ ہوئے. مسجد بنانا ہے, جہاد کرنا ہے, دنیا چ مال خرچ کرنا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, نمازاں پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, صدقات و خیرات دینا ہے. جیڑی بھی نیکی کرنا ہے وہ دے اندر مقصود مطلوب اللہ دی رضا ہوئے, خدا دی خوشنودی ہوئے. اتو آواز آؤندی ہے تیرا ہر عمل تے نیکی میرے واسطے اور میری رحمت تیرے واسطے. یعنی دنیا دا دکھلاوا نہ ہو. ساڈا عموماً دنیا دے دکھلاوے واسطے ویکھے کوئی بھی بلے بلے حاجی صاحب کو مال خرچ کر رہے اور سجے ہاتھ نہ دے تے کھبے نو پتہ بھی نہ لگے. کئی بندے سرگی تہجد پڑھ کے نا تے سٹیج تے قرآن سر تے رکھ کے میں کدی تہجد نہیں چھڈی. ایدا کی فائدہ بھائی؟ ایدا کوئی فائدہ ہے؟ تہجد دی نماز مخفی ہے, اینو چھپا کے رکھو. لوکاں نو دسنا اجر لوکاں دینا یا رب نے دینا؟ قیامت دے دن حاجی, قیامت دے دن مالدار آئے گا, اللہ کہن گے مال خرچ, اللہ تیرے واسطے فرمایا نہیں دنیا نو بکھان واسطے. لوکی کہن بلے بلے بڑا سخی ہے, جاؤ نہ کو اجر لے, میں نہیں دینا. قاری آئے گا قرآن پڑھنے والا, اللہ کہن گے قاری آکھے گا اللہ میں دنیا قرآن پڑھدا رہا. فرمایا نہیں نہیں تو دنیا واسطے پڑھدا رہا. مجاہد آئے گا جہاد کرنے والا, اللہ میں دنیا چ اپنا گلا کٹوا دیتا, تیرے رستے دے اندر خون بہا دیتا. اللہ کہندے نے نہیں نہیں تو جھوٹ بولنا ہے, تو اس واسطے لڑنا ہے. لوکی کہن بلے بلے بڑا دلیر ہے. او میرے بھائیو, اگر تیرے میرے عمل دے اندر ریاکاری آ گئی, ریاکاری بھی شرک ہے. اس واسطے اپنے اعمال دے اندر نیکیاں دے اندر ریاکاری نہیں, نیکی اللہ دی رضا واسطے. نمبر 2, جیڑی بھی نیکی جیڑی عبادت کریں او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے, نبی دی اطاعت اور فرما برداری دے مطابق ہوئے, پیغمبر دی سنت دے مطابق عمل ہوئے. تے تیسری شرط ہے جیڑا میرا تیرا عمل تے نیکی ہوئے او دے اندر رزق حلال ہوئے, حرام دا لقمہ نہ ہوئے. یہ 3 شرطاں پوریاں کریں گا تے پھر کہہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے پہ, اللہ اللہ باپ تے بیٹا دوویں نے, تے اللہ جدوں بیت اللہ بنا لیا تے بیت اللہ دے بنان تو بعد فرمایا میرے خلیل ہن منگو میرے کو کی منگ دے ہو. ہن خلیل دی دعا ول غور کریا جے, آندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ایک ایک لفظ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا دا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. ہائے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المصير. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ
اے جڑی جگہ بیت اللہ لوکاں واسطے امن والا شہر بنا دے اللہ اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے اللہ اتھے لوکی نماز پڑھن فرمایا اللہ نے وعدے کر لینے ابراہیم تے اسماعیل دے نال کہ اسی اس بیت اللہ نو پاک کر دیاں گے بتاں دے کولوں اس بیت اللہ نو پاک کر دیاں گے غیر اللہ دی عبادت دے کولوں اللہ انو پاک کر دے طواف کرن والیاں واسطے والآکفین ورکع السجود رکوع کرن والے سجدے کرن والے قیام کرن والے اگلی دعا کی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کہہ دیو سبحان اللہ ویکھو نبی خلیل دعا کر رہے نا مکہ شہر لاہوریو ایسے جدے واسطے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے مدینہ شہر ایسا ہے جدے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کیتیاں تے دعا دے الفاظ سن لے نبی ابراہیم آندے نے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے امن پہلو تے رزق بعد وارزق اہلہو من الثمرات ایتھے ہن نقطے تے غور کرو نبی ابراہیم دی فہم و فراست تے غور کرو اسی رزق مانگنے اللہ روٹی دے امن مانگ دے ہی نہیں جنہیں دنیا دے امیر نے نا جنہ کو پتہ ہی نہیں مال کنا رانو گولی کھا کے سوندے مال مل گیا امن کوئی نہیں مال مل گیا سکون کوئی نہیں خلیل نے مال رزق بعد منگیا پہلو سکون تے امن منگیا امن جیسی نعمت کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں مکان ہوئے نا 5 مرلے دا تے او دے چ بندے نو سکون ہوئے تے خدا دی قسمیں او دے نا 2-2 کلے دے جڑی کوٹھیاں نے او بھی مقابلہ نہیں کر دیاں تے جے سکون نہ ہوئے مکان پاویں 8 کنال چوئے جے او دے سکون نہیں تو مکان بھی قبرستان ہے دنیا دی سب تو بڑی دولت وہ ہے امن سکون تے میرا ذہن آندا نہیں بلکہ یقین ہے جنہ سکون مکے چ جا کے ملدا ہے روئے زمین تے کتے جا کے نہیں ملدا وہ بول دے نہیں لوکی دے ایویں ہی انے ہوئے نے نا کوئی ادھر درباراں تے دھکے کھاندا پھردا ہے کوئی ادھر درباراں تے دھکے کھاندا پھیندا ہے اوتھوں علی حجویری دے دربار کو فیض نہیں ملیا تے نسا جاندا ہے قصور بلے شاہ دے دربار تے اوتھوں نہیں ملیا تے پاک پتن نسا جاندا ہے میرے قرآن نے صحیح آکھیا نا جس طرح زانی بے سکون ہے اس طرح مشرک بھی بے سکون ہے انہاں نو سکون نہیں ملتا مشرک نو بھی سکون نہیں تے زانی نو بھی اور مشرک الزانی لا ینکیو الا زانیتن او مشرکتن زانی تے مشرک نو اللہ نے کٹھیاں رکھے کیوں زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں تے مشرک نو ایک رب تے بولیا جے مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اللہ یہ دے اندر امن پیدا کر دے ایتھوں دے رہن والے نو رزق دے نہیں تے پھلان دا دئی فرمایا میرے خلیل تیریاں دعاواں قبول ہو گئیاں اللہ کیویں ایتھے تے جمادات ہی جمادات نے اللہ کا ایتھے کوئی نہیں باغ ایتھے کوئی نہیں سبزہ ایتھے کوئی نہیں ایتھے کالے تے سڑے پہاڑ نے تے پھر پھل کتھوں آئے گا میرے خلیل صبح دا سورج بعد چڑھے گا کائنات دیاں منڈیاں چوں بے موسم پھل پہلو پہنچا دیاں گا اللہ تھانو مکے لاجے جا کے پتا کرو وہ بولو بے موسم پھالی ملتے نے جیڑے جنہ پھلان دا موسم ہی نہیں یہ دعاواں کی دیاں نے ابراہیم خلیل دیاں نے فرمایا خلیل ہور کی منگنا چاندے ہو اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ اے مکہ بیت اللہ مکہ گیڑا اللہ اے جڑا گھر بنایا بیت اللہ ہن غور کریا جے میرے والے منگن والا خلیل اللہ
تے آمین کہن والا اسماعیل ذبیح اللہ اللہ سی دوویں جنے جو منگنے او دا نام محمد الرسول اللہ اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے ایڈا وڈا خطیب چاہیے او مسیتاں ٹیلا لانا تے کلین پاننا آباد نہیں ہوندیاں مساجد آباد ہوندیاں نے خطابات دی وجہ تو ہوندیاں علماء دی وجہ تو ہوندیاں ائی مسیتاں تے کروڑاں روپے لا چھڑنے آ مولوی رکھن دی واری اوندی ہے پھر کوشش ہوندی ہے کوئی لوہے لا لندا ہی لب جے نا جنوں وقتی طور تے مسلے تے کھلاریے باج باری چ رکھ چھڑی بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا لیکن ایویں کام نہیں چلدا ادھروں بیت اللہ بن گیا اللہ ایدی آبادی واسطے خطیب چاہیدا تے خطیب بھی منگیا پوری کائنات وچوں اللہ پوری دنیا وچوں بالا تے گل سنن والی ہے ہن بیت اللہ بن گیا تے ادھروں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا ہور کردے نے او دے الفاظ بھی نوٹ کر لو آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ہائے قرآن جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما جتھے لیٹیا میرا محبوب اللہ او دے روزے تے ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما اے قرآن کہدا ہے یہ تے موتیاں دی لڑی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام جدو اما ہاجرہ نو حضرت اما ہاجرہ نو تے اسماعیل نو چھڈ کے نا جدو واپس مڑے نے تے اتوں آ ڈرے ہن پیچھے مڑ کے ویکھنا ہی نہیں میرے خلیل مگر مڑ کے ویکھنا ہی نہیں کتے تینو اپنے پتر اسماعیل دی محبت غالب نہ آ جائے تے ایسرا کر کے ابراہیم ٹور دے نے صفا پہاڑی تے اونٹ چڑھ دے تے پچھوں مڑ کے نہیں ویندے تے اما ہاجرہ مگر دوڑ دیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے کی دے حوالے کر کے ٹرے آئے پیاریا کی دے حوالے کر کے ٹرے آئے پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیچھا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤ وائی پجا جد اونٹ حضرت پیچھا نہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھو لکھنے نے لیکھ دے تسی رب دے حکموں سانو چھیک دے یا دتی سزا ساڈے تائیں اللہ 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 انشاءاللہ آؤندے جمعے دے اندر جمعے آ رہے نے اگلا جمعہ انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام تے ہی ہونا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو قرآن و حدیث دا سچا تابعدار بنائے تے نبی ابراہیم نے نا ایسرا ہاتھ چوک لے نے اکھاں چو آنسو نے آندے نے اللہ بے وادن غیر ذی زرعن اللہ میں اپنی جوان بیوی تے نکے جے بچے نو جنگل بیابان چی چھڑ کے ٹور چلے آن اللہ ایتھے دکان بھی نہیں اللہ ایتھے مکان بھی نہیں اللہ ایتھے کوئی کسے قسم دا شہر نہیں بے وادن غیر ذی زرعن اللہ اندہ بیتک المحرم اللہ کوئی ایتھے حیوانات نہیں تے نہ کوئی تھے جمادات ہی جمادات نے تے پتہ کی آندے نے اللہ میں دعا کرنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوکاں دے دل ادھر موڑ دئی لوکاں دے دل ادھر لوکاں دے دلاں چے دی محبت پا دئی اللہ آندے نے میرے خلیل پھر تو اے جانا تے ایک کام ہور کر اللہ کی کرا فرمایا چڑھ جا صفا دے اتے تے ایک جا کے آواز دے دے اللہ کی آواز دینی ہے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
فرمایا پہاڑی تے چڑھ جاؤ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل اعلان کر دے، اللہ میں اعلان کراں گا مکے والے سن لین گے، اللہ میں اعلان کراں گا کھبے والے سن لین گے۔ فرمایا میرے ابراہیم تیرا کم اعلان کرنا ہے، میرا کم ہے کائنات دے کونے کونے چ تیری آواز نو پہنچا دینا۔ ویکھ لے کیڑا مہینہ تے کیڑا دن خالی ہوندا ہے جدن حاجی نہیں جا رہے، حج مکنا تے عمرہ شروع ہو جانا ہے۔ اے سال تقریباً 40 لاکھ بندیاں نے عمرہ کیتا ہے، 40 لاکھ بندیاں، لوکاں دے دل ادھر اللہ نے پھیر دیتے۔ جیڑا ویندا نہیں بیت اللہ نو او ترسدا ہے، تے جیڑا ویکھ کے آوندا ہے او دوبارہ جان واسطے تڑفدا ہے۔ بولو تڑفدا ہے کہ نہیں؟ اللہ 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 مدت گزریے سکھدیاں نو، جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے۔ ادھر میرے ال ویکھو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ منو تے تھانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ ہن اس تو بعد نا پنجویں تے چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے بیت اللہ نو بنایا، تے پنجویں مرتبہ امالیک دے لوگ نے پھر انہاں بنایا، چھٹی مرتبہ بنو جوہرم قبیلے والے اسماعیل دے جڑے سسرال سن انہاں نے بیت اللہ نو بنایا، تے ستویں واری حضرت نبی پاک تے جد امجد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان قصی بن کلاب نے بنایا۔ 8ویں بار قریشیاں نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے، تے نبی علیہ السلام نے بھی اس تعمیر دے اندر حصہ لیا ہے۔ اوے ابو جال سی نا عقیدے دا بڑا گندا ہے، عقیدے دا بڑا ہی گندا ہے، بھڑا ہے، لیکن بیت اللہ دی تعمیر ابو جال نے بھی وچ مل کے کیتی، تے لوکاں گیا میں چولی کر کے آندا سی چندہ دیو پر دیا جے اپنی نیک کمائی چ، یعنی کہ مشرکاں نوں بھی پتہ سی کہ نیک کمائی چوں چندہ دینا ہے۔ اسی تو سوداں دا پیسہ چکے اے مولوی جی لیٹرین دا تے لا لو مسیدیاں دے سود دا پیسہ لے۔ ایک دن میں ایک منوں بندہ آندا ہے اے جی میرے کو سود دے پیسے نے میں مسیدیاں لیٹریناں بنوا دیاں، تے میں کہیا جتھے بندے دی طہارت ہونی ہے پاکیزگی ہونی ہے اوتھے ہی پیسہ حرام دا لا، تے نمازاں دا کی بنے گا؟ اس واسطے سودی پیسہ کسی حالت بلکہ اللہ دے راہ چ بھی دینا چاہیے۔ ابو جال کہندا ہے نیک کمائیاں چوں حصہ پاؤ، تے ابو جال جیڑا ہے اے نیک کمائیاں چوں آندا ہے لوکاں دے کولوں چندہ منگدا ہے، لیکن لاہوریو عقیدے دا گندا ہے، بیت اللہ دا بنانا بھی اے دے کم نہیں آیا۔ پر بیت اللہ نال اونچی عظمت کوئی ہے؟ بولو تے صحیح۔ لیکن بیت اللہ دا بنانا بھی کم نہیں آیا۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے محبوب جی اے جڑا خانہ کعبہ دے نال جگہ جنوں حتیم کیا جاندا ہے اینوں خانہ کعبہ چ کیوں نہیں داخل کیتا؟ آقا فرماندے نے اودوں دے لوگ غریب سن، عائشہ میری قوم غریب سی، انہاں کو پیسہ نہیں سی، ہے اے وی بیت اللہ دا حصہ ہے۔ محبوب جی اے بیت اللہ دا دروازہ اچا کیوں لایا ہے؟ آقا فرماندے نے عائشہ اے مکے دے جڑے چودھری سن وہ آندے سن جنوں دل کرے ساڈے بارے دے اندر اسی اونوں بیت اللہ چ داخل ہون دیاں گے، جدا نہیں دل کرے گا اسی نہیں داخل ہون دیاں گے۔ اس واسطے بیت اللہ دا دروازہ اچا لایا، مرضی نہ کھولاں گے، مرضی نہ بند کران گے، مرضی نہ بیت اللہ دے اندر لوکاں نوں داخل ہون دیاں گے۔
اور یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ بیت اللہ دا دروازہ جڑا اچا رکھنا دین دا مسئلہ ہے. اللہ یہ صحیح بخاری دی روایت ہے جڑی میں بیان کر رہا. تے ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہویا تے آپ فرماندے نے لیاؤ بھئی عثمان بن طلحہ نو بیت اللہ دیاں چابیاں لے آئے. چابیاں آپ نے پھڑ لیاں تے آپ نے فرمایا عثمان او ویلا یاد کر جدو میں تینوں کیا سی میں بیت اللہ دا دروازہ کھول میں نفل پڑھنے نے تو آکھیا تیرے واسطے نہیں کھول سکدا اے مکے دے چودھریاں واسطے کھول رہا ہے. تے میں تینوں کیا کیا سی عثمان گل نوٹ کر لے کہ وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں پھر میں جنوں چاہواں گا اونوں دیاں گا جنوں دیاں گا قیامت تک اس خاندان چو چابی جائے گی نہیں. جاؤ پتہ کرو اج بھی میرے پیغمبر دی زبان نبوت کتنی صداقت ہے. اج بھی بیت اللہ دی چابی حضرت عثمان بن طلحہ نبی دے صحابی دے خاندان چے اور اس خاندان ایک کوئی بیٹا پیدا ہوندا ہے نہ او دا کوئی بھرا پیدا ہوندا ہے نہ بہن پیدا ہوندی ہے. میرے نبی دی زبان چ اتنی صداقت ہے کہ دوجا بھائی اٹھ کے مطالبہ نہ کرے بیت اللہ دی چابی مینوں چاہیے. پھر میرا مسلک منہج ویکھ اور عثمان بن طلحہ دا خاندان بھی اہل حدیث. اج ایتھے علی حجویری دے گلے دی چابی جدے کوئی اودیاں ہڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں. کسے کو پاک پتن دی بستی موری دی چابی ہوئے وہ آندا میرے ورگا خوش نصیب ہی کوئی نہیں. میں کہنا اہل حدیث تو کنا خوش قسمت ہے بیت اللہ دی چابی بھی تیرے کول بیت اللہ دی امامت بھی تیرے کول. روزہ رسول دی چابی اہل حدیث دے کول مسجد نبوی دا مؤذن بھی اہل حدیث امام بھی اہل حدیث خطیب بھی اہل حدیث. میں اپنی قسمت تے مان کیوں نہ کرا. لوگ درباراں دیاں چابیاں لے کے اڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں. میرے کو اس گھر دی چابی ہے جنوں رب نے ہدی للعالمین آکھیا. ہدی للعالمین قرآن ذکر للعالمین نبی رحمت للعالمین اللہ خود رب العالمین اور بیت اللہ ہدی للعالمین. کو کائنات ایسا شہر لے ہوتی صحیح. اور بیت اللہ آمینہ دے لال فرماندے نے بیت اللہ تے 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. جتھے ایک نماز پڑھے گا لکھ دا ثواب ہے جماعت نہ پڑھے گا 27 لاکھ دا ثواب ہے. اللہ تینوں رمضان چ لے جائے ایک نماز پڑھے گا 70 لاکھ دا ثواب ہے. تے آقا فرماندے نے جنہیں رمضان چ عمرہ کیتا اس طرح جویں انہیں میرے نہ پھر کے حج کیتا ہے میرے نال انہیں مل کے حج کیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے ویکھ لے 60 رحمتاں انہاں واسطے نے اللہ اللہ جڑے بیت اللہ دا طواف کردے نے 40 انہاں واسطے نے جڑے نمازاں پڑھدے نے تے 20 انہاں واسطے نے جڑے بیت اللہ نو بیٹھ کے ویندے ہی رہندے نے. اللہ اللہ حق اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں تو بعد پھر آئیے ذرا گل چلدی آ رہی ہے. اس تو بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے تے اینا تو بعد پھر 11ویں مرتبہ سلطان مراد جڑا چہارم عثمانی دے دور دے اندر 1040 ہجری دے اندر 11ویں مرتبہ سلطان مراد نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے. تے اس تو بعد اگے چلیے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ اینا تو بعد مکے دی جڑی آبادی ہے وہ جڑی سی چند لوگاں تے مشتمل سی. میرے خلیل نے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے مکے نو آباد کر دیتا. ویکھ لے فضائل مکہ دے اندر حدیث میں بیان کراں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے فرمایا دنیا والیو سارے کائنات دے شہراں دے وچوں سب تو پاکیزہ شہر مکہ ہے تے ساریاں دے وچوں قدر والا عظمت والا شہر مکہ ہے. پوری کائنات وچوں حرمت والا شہر مکہ ہے.
اللہ 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 بیت اللہ چ جائیے نا اللہ تھانوں لے جائے جدو طواف کری دے نا طواف تے کر دیاں تے پھر مقام ملتزم نہ جدو چمڑی دے وہ ویکھی جے جگہ کہ نہیں ملتزم حجر اسود تو لگ کے بیت اللہ دے دروازہ ملتزم ایتھے جیڑی دعا کرو شرطیہ قبول ہوندی ہے شرطیہ تے طواف دا بندہ ایک قدم چکدا ہے اللہ ایک گناہ معاف کر دینے ایک درجہ بلند کر دینے نیکی نامہ اعمال چ لکھ دینے تو ایتھے طواف کرنا ہے شہباز قلندر دی قبر دا اوتھے بھی لوگ او علی شہباز قلندر دی قبر تے بھی جا کے طواف کر دے تے گندا پانی ہے گٹھراں دا گندا بودار آندے نے زمزم میں تے رب نے کیا مشرکو تھانوں دنیا چ بھی میں گٹھراں دے پانی پیانے نے تے قیامت نوں تے میں پیانے ہی پیانے نے زمزم دے مقابلے کر دیا اللہ زمزم دے اندر شفا بھی ہے زمزم دعا بھی ہے زمزم غذا بھی ہے نبی پاک نے فرمایا زمزم پیندیا جڑی دعا کر دیو اللہ قبول کر لیندے نے جڑی بیماری واسطے پیو گے اللہ شفا دین گے اور دو لوگوں زمزم پیو بھوک لگی ہوئے زمزم رج کے پی لو روٹی دی لوڑ ہی نہیں زمزم مکدا بھی نہیں جے پیا تڑا تڑ نکلتا ہے پتہ نہیں کنیاں کنیاں گیلنا نکلتا ہے اللہ اللہ میں 2009 حج کرن گیا نا ادو مینوں ساتھیاں نے دسیا پی انہاں زمزم دی ایک پیپ لین پائی پی مکے تو حرم تو مدینہ حرم دے اندر ڈائریکٹ ہی زمزم جائے پی ہائی لیول دیاں موٹراں لائیاں جڑی 3000 گہرائی فٹ چو پانی کھچ دی ہے موٹر او موٹراں لے آگے لائیاں جدوں موٹراں لگیاں نے زمزم دا پانی حرم دی حدود چو باہر گیا ہی نہیں اللہ اللہ حق اللہ حرم دی حدود چو پانی نہیں جاندا کیوں نہیں گیا اما ہاجرہ نے کیا سی زم زم وہ بول دے نہیں اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں اوے دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا او دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں ملتزم نہ بابا جی سمسام چمڑے نا اللہ بابا جتھے لیٹے اور قبر تے کروڑا رحمتا بابے نے پتا کنے حج کیتے ہیں 35 حج کیتے سن بابے سمسام نے تے اکثریت پیدل حج کیتے سن آخری عمر ہوئی نا اے بابا جی وڈیرے ہو گئے نے تے جا کے ملتزم نہ چمڑے تے پتا کی آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ ماہی جوانال دھو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کہ او سجدہ نہیں
پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردا تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے آخری حج کیتا نا آخری حج بڈھے ہو گئے تے آندے نے کعبۃ اللہ دے نظر ہے تے بیت اللہ جو نکلن لگے نے آندے نے کعبۃ اللہ بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو ایتھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے کنی محبت ہے اللہ سانو بھی اپنے گھر بار بار بلا بار بار پھر کہہ دیو آئیے ذرا غور کیجئے یہ مکہ شہر ایسا ہے میں قربان جاواں یہ بیت اللہ کئیاں لوکاں نے بیت اللہ بنائے یمن دے اندر صنعا ایک جگہ اوتھے یمن دا ابر ہے انہیں بیت اللہ بنا دیتا ہے تے آندا لوکو بیت اللہ چ جان دی مکے لوڑ ہی نہیں ایتھے ہی حج کرو ایتھے ہی طواف کرو یمن تے مکے چو پتہ لگدا ہے تے مکے چو ایک بندہ جاندا ہے جا کے انہیں یمن دے اندر جیڑا بیت اللہ نے بنایا سی ابرا نے او دے اندر جا کے پخانہ کر دیندا ہے تے پخانہ او دیاں دیواراں نہ مل دیندا ہے ابرا نو بڑا غصہ چڑھدا ہے انہیں اوتھوں لشکر لیندا ہے ہاتھیاں دا تے آندا ہن میں مسلماناں دا کعبۃ اللہ ٹھان کے آونا ہے اے جدوں مکے دے قریب پہنچدا ہے ہاتھیاں دا لشکر لے کے تے اوتھے سردار عبد المطلب دے اونٹ پہ چگ دے نے تے اے آن کے نا 200 اونٹ ہے تے سردار عبد المطلب دے اونٹاں نو گھیرا پا لیندا ہے سردار عبد المطلب نو پتہ چلدا ہے مکے دے اندر سردار عبد المطلب اوندے نے آن کے آندے نے اوئے ابرا میرے اونٹ میرے حوالے کر دے تے ابرام دا سردار تیریاں تے بڑیاں تما سن میں کہنا سا تو بڑا عقل مند ہے تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے بیت اللہ دی نہیں جڑا میں بیت اللہ ٹھان واسطے آیا تے سردار عبد المطلب نے جڑا جواب دیتا ہے وہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے سردار عبد المطلب آندے نے اوے ابرا اونٹاں دا مالک میں واں تے بیت اللہ دا مالک اللہ ہے میرے اونٹ میرے حوالے کرنا تو جان تے بیت اللہ جانے تے بیت اللہ دا رب جانے تے آئے نا سردار عبد المطلب تے بیت اللہ دی کنڈی پھڑ کے رو پیندے نے آندے نے اللہ اسی بے باساں ساڈے کو کوئی فورس تے فوج نہیں جدے ناسی تیرے گھر نو بچا لئیے اللہ اے تے لوگ بڑے غریب نے او تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا او دے کو تے فوج بھی بڑی ہے اللہ میں تیرے گھر دی کنڈی کھڑکا کے ٹر چلے آواں تے اللہ آندے نے فرمایا نی ابابیلو آپ نا سردار عبد المطلب چڑھ جاندے نے صفا دے اوتے دعا کر کے کنڈی کھڑکائی تے آپ صفا دے اوتے چڑھ جاندے نے تے ادھروں نا جدے والوں اللہ نے ابابیلاں نو بھیجا نہیں ابابیلو جی اللہ جی فرمایا تھوڑی لوڑ پہ گئی اللہ کیویں فرمایا دو کنکر اپنے پنجیاں چ للو تے ایک چنجاں چ للو تے آؤ ذرا وادی محصر ہے مکے دے قریب جتھے نے ڈیرا لایا سی آؤ نا ذرا اللہ اے ساڈیاں کنکریاں نکیاں نکیاں کی کرن گیاں علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل علم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فرمایا نہیں ابابیلو
ایک کینکر سٹنا میرا کام ہے تے نہ کینکراں نو ایٹم بمب بنا دینا میرا کام ہے. کینکر تسی سٹو تے ایٹم بمب میں بنا دیاں گا. پتا جے ابرا تے کینکر جدو پیندے نے تے ابرا زمین تے ڈگے جتھے کینکر وجدا ہے ابرا دے جسم چوں آر پار ہو جاندا ہے. ہاتھیاں تے کینکر وجدے نے ہاتھی بھی ڈگ پیندے نے. اس طرح نا جنڈاں دے جونڈی آئے تے رب نے پھر اپنے بیت اللہ نو بچا کے وکھایا. اور بیت اللہ دی نسبت رب والے رب اپنی نسبت دی لاج نہ رکھے تے کون رکھے؟ جدی نسبت رب وال ہوندی ہے او دی لاج رب رکھدا ہے. قرآن دی نسبت کدھر ہے؟ کتاب اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن دی نسبت رب والے رب نے دی حفاظت کیتی ہے. ہونے دی زیر نو کوئی زبر نہیں بنا سکدا. زبر نو پیش نو شد نو مد نو کوئی جزم نہیں جے بنا سکدا. اب ویکھ لے قرآن دے اساں نقطے بھی گل لے حروف بھی گل لے کلمات بھی گل لے زبراں بھی گل لیاں زیراں بھی گل لیاں پیشاں بھی گل لیاں. میرے بھائی اتنی شدہ تے مداں بھی گل لیاں. رب کبریا دی قسم جہان بدلیا جا سکتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ چینج کر سکتے ہیں. سمندراں دیاں روانیاں چ فرق آ سکتا ہے لیکن قرآن دے اندر کوئی بھی فرق نہیں آ سکتا. اگے نسبت ویلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ مشرکین مکہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے آقا نے نکلنا ہے. کافراں نے آن کے نبی دے گھر نو گھیرا پا لیا. انہاں کو تلواراں نے تیر نے تے میرے نبی کلے ہی اپنے گھر چ نے. اللہ انہاں دے گھر نو گھیرا پا لیا. کی کراں؟ فرمایا میرے محبوبہ مٹھ مٹی دی للہ تے بار سٹ دے. اللہ کیویں سٹاں؟ روشن دان بند نے باریاں بند نے دروازے مکفر نے. اللہ کیویں سٹاں؟ محبوبہ اے دروازے دے سوراخ را تھوڑی جی مٹی بار پیج دے میں چفیرے دے کافراں نو انیا کر دیاں گا. ویکھ لے رب نے اپنے نبی نو بچایا ہے. محمد الرسول اللہ نبی دی نسبت کدھر ہے؟ اللہ وال. اگے آئیے اصحاب رسول اللہ. حضرت سفینہ آندے نے میں جنگل چاں کافلے نالو اج علیحدہ ہو جانا تے ایک نا شیر منو ویکھ کے دار دا رہا چنگار دا رہا تے میرے قریب شیر آندا. میں کہا شیرا کان کھول کے سن لے تے اکھاں کھول کے تک لے انا صاحب رسول اللہ. میں مکی مدنی نبی دا صحابیاں. جیڑا شیر کھان آیا ہے وہ پہرے دار بن جاندا ہے. جیڑا شیر حملہ کرنا آیا ہے وہ محافظ بن جاندا ہے. حضرت سفینہ آندے نے پورے جنگل چ شیر کدی سجے آندا ہے کدی کھبے آندا ہے کدی اگے آندا ہے کدی پیچھے آندا ہے. جدوں جنگل دی سرحد آ جاندی ہے اے شیر مینوں ایویں ودیاں کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیاں کردے نے. رب لاج رکھدا ہے تے رب کائنات نے بیت اللہ دی لاج بھی رکھی ہے. آقا فرماندے نے یا ایھا الناس ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض فہی حرام الی یوم القیامہ. دنیا دے لوگو ایک گل سن لو دھیان دے نال. آسمان تے زمین دی مخلوقات پیدا جے نہیں سی ہوئی اس دن تو اللہ نے اس مکے نو حرمت والا شہر بنا دیتا سی اور قیامت تک حرمت والا شہر ہی رہنا. اس شہر دے اندر کسے نو اسلحہ کھڑن دی اجازت بولو بولو. اس شہر دے اندر کسے نو شکار کرن دی اجازت. اس شہر دے اندر قتل و غارت کرن دی اجازت. اس شہر مکہ دے اندر لڑائی کرن دی اجازت. جنہیں بھی داخل ہونا ہے ومن دخلہ آمنا.
جنہیں بھی داخل ہونا ہے امن نہ داخل ہوئے، سکون نہ داخل ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب تو پسندیدہ شہر اللہ نو جیڑا زمین دی دھرتی تے وے، اختار اللہ عز و جل البلاد فحب البلدان الی اللہ عز و جل البلد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نو کائنات دے سارے شہراں دے وچوں سب تو زیادہ جڑی محبت ہے او بیت اللہ دے نال ہے، مکہ شہر دے نال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے اے قبلے وال منہ کر کے پیشاب نہیں جے کرنا، قبلے وال منہ کر کے تھکنا نہیں، اگر کوئی عمارت ہے سامنے پھر بھی قبلے نو منہ نہیں جے کرنا، تے جیڑا بندہ قبلے نو منہ کر کے تھکدا ہے، میں پچھلے جمعے بیان کیتا سی، کئی لوگ قبراں چوں اٹھن گے انہاں دے منہاں تے تھکاں ہی تھکاں ہون گیاں۔ لوگ پوچھیا اللہ انہاں دا گناہ کی ہے؟ فرمایا اے او لوگ نے جڑے بیت اللہ ول منہ کر کے تھک دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو، آئیے ذرا غور کیجئے، اے جڑا طواف ہے اسی طواف کرنے ہاں، سعی کرنے ہاں، اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ میں دسیا وے جیڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے، ایک قدم چکدا ہے تے گناہ معاف ہو جاندا ہے، دوجا قدم چکدا ہے تے نیکی لکھی جاندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بیت اللہ دیاں عظمتاں نے۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا اگے چلاں، قیامت دے دن زیادہ لوگ جڑے نے وہ مغبوس ہون گے، مغضوب ہون گے۔ مغضوب جنہ تے اللہ دا غضب ہوئے گا وہ تین بندے نے جنہیں حرم دی حدود دے اندر ظلم کیتا ہے، اے دے تے بھی اللہ قیامت نو غضبناک ہوئے گا۔ جنہیں جہلیت دا طریقہ اسلام تے تلاش کیتا ہے، اے دے تے بھی اللہ قیامت نو ناراض ہون گے۔ تے جڑا ناحق خون کردا ہے بیت اللہ دی حدود دے اندر، اللہ قیامت دے دن اے دے نال وی ناراض ہون گے۔ اگے آئیے ذرا غور کیجئے، اے مکہ شہر ہے جدے واسطے دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں نے۔ آؤ میں اگے چلاں، جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بیت الحرام ہے او دے اندر شکار کرن دی اجازت بھی نہیں، شکار نو بگان دی بھی اجازت نہیں، بھئی میں شکار ہے تو انہوں پجا کے حرم تو باہر کر لو بھی اتھے کر لو، یہ بھی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کوئی چیز ڈگی ہے بیت اللہ دی حدود دے اندر انہوں پھڑنا نہیں، چکنا نہیں، انہوں جیب چ نہیں پانا، اگر چکیے تے اتھے نال ہی امانت دے ہے نے کھانے جے بنے نے، اتھے جا کے دے دو، اتھے رکھ دیندے نے، جدی ہوئے اتھو جا کے لل لیندا۔ کئی بندے بیت اللہ دے وچ ہی جیباں کٹی جاندے نے، یعنی طواف کردیاں کئیاں حاجیاں دے پیسے نکل جاندے، ایویں بھی ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہن تے انہاں دے کیمرے ہی بڑے تیز نے۔ میں طواف پیا کراں 10 ذوالحج 2013 دی گل ہے، تے ایک بی بی نے نا ایک حاجی دا پرس کر لیا، پرس اسے ٹائم ہی باہروں پائی شورتے آئے، سانو بھی نہیں پتا، سجے کھبے جڑے طواف کردے انہاں نو بھی نہیں پتا، انہاں نے آن کے اس بی بی نو پھڑیا تے جدا پرس نکلیا انہوں بھی پھڑیا، انہوں پرس واپس تو آیا، بی بی نو پھڑ کے باہر لے گیا۔ ایتھوں تک سکورٹی ٹائٹ ہے، میرے اگے ایک بندہ طواف پیا کرے، اودی ہڈی کوئی چیز وجی، خون پیا نکلے، مینوں بھی نہیں پتا، خون جدے نکلدا انہوں بھی نہیں پتا۔ باہروں بندے آئے نے، انہاں پھڑ کے انہوں سٹیچر تے پایا تے لے گئے نے وہ باہر۔ وہ آندا ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے ہڈی دے وچوں خون پیا نکلدا ہے۔ وہ آندا مینوں بھی نہیں پتا، لیکن ویکھ لو اینا معاملہ تے اور ہونا چاہیے، سکورٹی ہونی چاہیے تاکہ کسے دگا باز دھوکے باز کو اتنے بولت نہ ملے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے یہ تے مکہ شہر ہے جدے اندر جگاں دے پیر فرماندے نے مکہ شہر ایسا ہے جتھے دجال داخل نہیں ہوئے گا، کوئی شہر ایسا نہیں جتھے دجال نے جانا نہیں، لیکن مکہ ایسا ہے جدے اندر دجال آئے گا، داخل ہون لگے گا۔ مکے دیاں سرحداں دے اوتے رب نے فرشتے کھلارے نے، اللہ دے فرشتے اس دجال نو مکے دی حرم دی حدود چ داخل ہون دین گئی نہیں۔ تے مدینہ شہر بھی ایویں جے، آقا فرماندے نے مدینے دے اندر نہ دجال آ سکدا ہے نہ طاعون آ سکدا ہے، اور مدینہ ایک پٹھی ہے
جڑا منافق بندہ ہے وہ مدینے دی حدود چ نہیں رہ سکتا. جدے دل چ منافقت ہے نا، بغض ہے، وہ مدینے دی حدود نہیں، مدینہ انہوں چوک کے باہر مارے گا. مدینے چ نہیں مرنا ہے، نہیں رہنا ہے جڑا صحیح پکا سچا ٹھکا مومن. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام چلیے مدینے چو چلیے، پوری روئے زمین تے پھیلے گا. ایک وقت آئے گا پوری کائنات چو اسلام ختم ہو جائے گا، مدینے چ اسلام باقی رہے گا. جس طرح سپ اپنی بل چو نکلتا ہے، سارا دن وہ سیر کرتا ہے، پوندا ہے، شام نو اسے بل چی داخل ہو جاتا ہے. اس طرح اسلام مکے مدینے جو چلے ہے پوری روئے زمین چو ختم ہوئے گا، لیکن مکے مدینے چو اسلام ختم نہیں ہوئے. اور مدینہ شہر اوتھے مسجد نبوی چ ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب، جماعت نہ پڑھو 27000 دا ثواب. سبحان اللہ. تے پھر اس شہر دے اندر نبی دا بنگلہ بھی، وہ بول دے نہیں 10,000 صحابہ بھی دفن نے. آخری بات سنو، اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے. میں بول بول شہر مدینے دی، اللہ سانو بول بول بنا دے. اور میں بول بول شہر مدینے دی، میں کی کرنا باغ بہارانو. جد کرم نظر دی، جد نظر کرم نظر دی رب کیتی اڈا طیبہ دے گلزارانو. پہلے کعبۃ اللہ جاواں گا، رو رو کے رب نو مناواں گا. زندگی دے پاپ بخشواواں گا، ویکھاں شہر مکے دے بازارانو. میں بول بول شہر مدینے دی، میں کی کرنا ہے باغ بہارانو. پھر کراں تیاری مدینے دی، مکے تو بعد مدینے جائیدا. میں کراں تیاری مدینے دی، اگ بجھ جائے سڑ دے سینے دی. دلوں حسد بغض تے کینے دی، جدوں ویکھاں باغ نجارانو. میں بول بول شہر مدینے دی، میں کی کرنا ہے باغ بہارانو. جدوں شہر مدینے وچ وڑ جاں میں، گویا جہاز محمدی اندر چڑھ جاں میں. جا ویکھاں سونے نبی دے شہرانو. میں بول بول باغ باغ مدینے دی، میں کی کرنا باغ بہارانو. سونا شہر مدینہ رنگ لائے، جتھے نبی کریم دا بنگلہ ہے. اس بنگلے دے وچ ایک جنگلہ ہے، جا ویکھاں روزے دیاں تارانو. اللہ اللہ. میں بول بول شہر مدینے دی، گل بڑی کمال ہے. اور جتھے ستا ہے علامہ جا مولا، سانو شہر مدینہ دکھا مولا. اچھی کہہ دو آمین. اسی ترس دے ربا، اسی ترس دے ہاں دیدارانو. میں بول بول شہر مدینے دی، میں دعا لگا کر پسروری اسی سب نو ایہو دعا دے وے. پسروری سب نو ایہو دعا دے وے، اللہ مکہ مدینہ سب نو وخا دے وے. حج بیت اللہ دا پھر کرا دے وے، سدے ساڈے جے گناہگارانو. واخر دعوانا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے کول ساتھی آ رہے ہیں، سارے ساتھی مہربانی دھیان کرو. 1000 روپیہ اللہ دی رضا واسطے تھوڑے کو منگنے 1000 تے سارے اپنی ایمانداری نہ پا دیا جی.
1000 چلو 500 بھائی عمر فاروق بھائی عمر گجرا والے تو تشریف لے آئے نے اماد ٹائل والے جنہ دے کولوں ماشاءاللہ پورے مرکز دی ساری ٹائل انہاں کو آئی ہے الحمدللہ تے انہاں دے ہی مقروض بھی رہنے ہیں پیسے بھی اجے دینے نے انہاں دے کچھ دتے سن رمضان دے اندر اللہ انہاں نوں جزا دے نہ کدی پوچھے ہی نہیں نہ کدی آکھیا پیسے پہنچاؤ اے اللہ نہ انہاں دا سودا ہے تے اللہ انہاں دے رزق وچ برکت پائے تو میں بات کر رہا کہ تقریباً نا سانو کوئی 50-100 توڑا چاہیے سیمنٹ دا غالباً وہ ہر ہفتے چی تقریباً 50 دے قریب 35-40 50-45 انہیں توڑے لگ رہے ہیں سیمنٹ دے تھانوں پتہ ہے ہر جمعے چ اعلان کرنا ہوتا ہے تو دوسرے نمبر تے کوئی سلیپاں لگنیاں نے کوئی اس طرح ہور بھی سارا ایسٹیمیٹ ٹوٹل جہاں وہ 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے 70,000 مزدوری بھی چاہیے تو کوئی سلیپاں ہونیاں نے کوئی دروازے ہونے نے کوئی دروازیاں دی مزدوری ہے اس طرح کر کے نا 13,000 روپیہ بل بھی آیا مرکز دا 13,000 روپیہ بل بھی آیا اس مہینے دا تو لہذا سارے ساتھیاں اگے میں گزارش کراں گا کہ ماشاءاللہ سارے احباب تسی تشریف لے آئے ہو اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے اور تھوڑا دینا قبول فرمائے کوئی ساتھی ہے جڑا آکھے سیمنٹ میں دے دیاں گا 50 توڑے 100 توڑا وہ پورے ہاؤس دے اندر ہاں جی ہے بھائی قاسم صاحب دا پوترا سلیمان بیمار ہے انہوں ڈنگی بخار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ بھائی قاسم دے پوتے نو اللہ صحت عطا فرمائے 5,000 روپیہ انہاں مرکز واسطے دیتا ہے اللہ انہاں دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے تو تھوڑا دینا بھی اللہ قبول فرمائے تسی بھی جو تعاون کر دے ہو اللہ تعاون کرنا قبول فرمائے ہن تے میں تھوڑے نہ کوئی اتنا اعلان بھی زد ہو کے نہیں کردا ہن پورے ہاؤس دے اندر پچھلے جمعے چ بھی سیمنٹ دا ایک توڑا بھی کسی نہیں دیتا اس تو پچھلے جمعے دیتے سن تو بہرحال وہ ہے ساتھی بولیے پورے ہاؤس دے اندر مزدوری دروازیاں دی تقریباً 14,000 روپیہ بند 11,000 روپیہ بندی ہے 2 دروازے بن رہے نے لکڑ دے لکڑ آلریڈی موجود سی پہلے ہی تو تھلے دفتر دا دروازہ ہے اس طرح ہور 1-2 دروازے نے انہاں دی 11,000 روپیہ مزدوری بنی ہے کوئی انہیں پیسے نہیں ہے 13,000 روپیہ بل 11,000 یہ کوئی انہیں پیسے نہیں ہے لیکن سمجھان والی گل ہوندی ہے نا ہن تسی چپ کر کے بہ رہو تے پھر میں کی کہنا بولتے نہیں دینا تے حق بنتا ہے نا بولیے اللہ تعالیٰ دینا قبول فرمائے اچھی کہو آمین تسی صرف نہ ہر جمعے چ بہتے نہ دیو تے 1,000 روپیے دیو تے مزدوری پوری ہو جائے نا ماشاءاللہ مزدوری پوری ہو جائے نا تے پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی اس کام نو انشاءاللہ چلاندے رہاں گے یہ چلدا ہی رہنا ہے ہمیں جو مرضی ہو یہ چلدا رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور چلدا رہے گا چلدا رہا ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کی ہویا ہے پیسے پاوے نہ دیو لیکن انشاءاللہ تے کہو نا ہاں جی بھائی ساڈے بڑے بڑے دوست آئے نے میں نام نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ بھی برکت عطا فرمائے اور جنہاں نے الحمدللہ کلین دے اندر بھی حصہ پایا اللہ تعالیٰ انہاں دا حصہ پانا قبول فرمائے چلو انشاءاللہ پورا ہی پان گے ویسے تو نہ ادھے دا وعدہ کیتا ہے لیکن میری کوشش ہے کہ وہ پورا ہی حصہ جڑا ہے نا ایس گراؤنڈ فلور دا تو بہرحال اللہ تھوڑا یہ دینا قبول فرمائے ہن کوئی ہے ساتھی بولیے کو 10 بوریاں 20 بوریاں کو 30 بوریاں پورے ہاؤس کو نہیں ہے پیسے موگے نے تھوڑے بولو جڑے ساتھی رکے کو جائے نے جڑے ساتھی بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے اچھی کہو آمین یار لے ہو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تھوڑا دینا قبول فرمائے میں تے ہر جمعے ہوکا دیندا رہنا ہاں جی ٹھیک ماشاءاللہ بزرگ آندے نے 100 بوری سیمنٹ میں دے دیں ہاں جی ہاں جی وے لو اللہ ہوتا ہے جڑا وہ اللہ نے کام چلانا ہے کیونکہ میری
جڑی نیت ہے نا وہ دے اندر اخلاص ہے نا، میں کہنا اللہ تیرے گھر دا پیسہ جڑا نا وہ میرے کھاتے جمع نہ ہوئے، میرے لو تیرے کھاتے چلا جائے. ہاں جی ایک بی بی نے 10 بوریاں سیمنٹ دیتا ہے، ہوں وہ 100 تو اتنے ٹپ گیا، کم 110 ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس میری بہن دا دینا قبول فرمائے اور وہ والدین دیا قبراں نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. اچھی کہہ دو آمین. ناصر باغ تو ایک ریلی 4 بجے کل اثر ٹائم ناصر باغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور اور شہر لاہور دے زیر اہتمام ایک ریلی نکل رہی ہے پاکستان دے حق دے اندر اور پاکستان دی فوج دے حق دے اندر. اس ریلی دے اندر میرے سارے دوست احباب شرکت کرو. آؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ چوکے وعدہ کرو انشاءاللہ. کل عصر دی نماز انشاءاللہ ناصر باغ پڑھنی ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں اتھو انشاءاللہ سملی حال تک جانا ہے، سملی حال تک ریلی، پھر سملی آن کے تے انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا. سارے ساتھی عصر دی نماز اتھے پڑھو. کل کنی تاریخ ہے؟ 27. ہاں جی 28 نو ساڈی دوسری جماعت بھی ہے، اپنے جماعت الدعوہ دے احباب حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروگرام مینار پاکستان دے اندر کر رہے ہیں. اتھے بھی انشاءاللہ سارے ساتھی پہنچا جی، پہنچو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں اتھے بھی ضرور شرکت کرنی ہے. اور انشاءاللہ اسی تے کل دسنا ہے بھئی یہی اللہ دے فضل نہ پاکستان دے نال اور پاکستان دی فوج دے نال. ہاں جی پاکستان دی فوج دے نال انشاءاللہ تعالی. وہ بولو بھی اسی انشاءاللہ پاکستان دے نال، پاکستان دی فوج دے نال کہ جنہاں نے الحمدللہ اپنی جاناں پاکستان واسطے پیش کیتیاں نے. اور انتہائی دکھ دی بات ہے جڑے شہداء سن انہاں دیاں تصویراں تے بھی روڑے مارے گئے نے، انہاں دیاں تصویراں نو توڑیا بھی گیا ہے. یہ بڑی المناک ایک بات ہے کہ کور کمانڈر دے گھر نو جلایا گیا ہے، جڑے حساس ادارے سن انہاں دے دفاتر تے حملے کیتے گئے نے. اسی بالکل اس بات دے خلاف ہاں، اسی دے حق چ نہیں. اسی انشاءاللہ دعا کرنے اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، پاکستان دے اندر اللہ امن پیدا فرمائے، پاکستان نو مالی بحران تو اللہ نکال لے، یہ دے وچوں بے روزگاری دا خاتمہ فرمائے، بد امنی دا خاتمہ فرمائے، اور اس پاکستان دی فوج دی اللہ حفاظت فرمائے. اور پاکستان دے ہر جوان جو فوجی جوان ہے جتھے جتھے سرحداں دے پہرے دے رہے نے پاکستان دے اندر، پاکستان دی حفاظت واسطے جانا دے رہے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اسی اپنی فوج دے کندھے دے نال کندھا ملا کے انشاءاللہ اسی کھڑے ہاں. کہو انشاءاللہ. اور اسی انہاں لوکاں دے بالکل خلاف ہاں جڑے لوگ افواج فوج دے خلاف نے، پاکستان دے دشمن نے. وہ ساڈے کچھ نہیں لگدے، بھاویں ساڈے رشتہ دار نے، عزیز و اقارب نے. سیدھی گل ہے. یہ فوج ہے تے پاکستان ہے. میں تھانوں ایک جمعے چ بھی کہا سی کہ جنہ ملکاں دی فوج نہیں انہاں ملکاں دا حال ویکھو کی ہو رہا ہے. شام ہے، فلسطین ہے، برما ہے، انہاں ملکاں دا کی حال ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنی فوج دے حق چ دعاواں کریا کرو، اپنی فوج واسطے لوکاں نو تلقین کریا کرو، فوج دے کندھے نہ کندھا ملا کے کھلویا کرو. اللہ تعالیٰ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرمائے اور او دے دشمناں نو نست و نابود فرمائے. حکیم عثمان صاحب نے اشتہار بھیجا جامع مسجد عمر فاروق مسلم آباد اسٹیشنی تاج پورا، اتنے مولانا عبد الغنی محمدی صاحب تشریف لے آ رہے نے اگلا جمعہ. جنہ چوری شاہد دیڑ صاحب نے ساڈے بڑے پیارے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے، انہوں دی اہلیہ نو بھی صحت دے. انہوں نے چاچو تشریف لے آئے نے، موسٹ ویلکم کہنا. ہاں جی حاجی عبدالعزیز صاحب بیمار نے، اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے. جنہیں ساڈے عزیز و اقارب بہن بھائی عزیز و اقارب بیمار نے، اللہ شفاواں عطا فرمائے. آخر تے ایک چھوٹا جہا مسئلہ ہے 2-3 منٹ دا. ایتھے میرے بھائی نے اشرف صاحب تاں کھڑے ہوئے. یہ وہ شخص ہے کہ میں 3 سال اپنا جامعہ اسلامیہ گجرالے دے اندر پڑھیا، سن 93 94 95 دی گل ہے. اتنے نا کھانا گھراں چ ہوندا ہے تے انہاں دی اہلیہ نے تے انہاں نے میری بڑی خدمت کیتی 3 سال. جنہ چر میں پڑھدا رہا مینوں کھانا پکا کے دیندی رہی. انہاں دی اہلیہ میری او بھن ہے، باجی ہے. تے پھر اس تو بعد میرے کپڑے دھونے، میرے کپڑے استری کرنے، مینوں کھانا دینا.
ٹائم دے نال پہنچانا. میں بعض دفعہ انہاں دے گھر آن کے کھانا. بڑی انہاں خدمت کیتی ہے. انہاں دی اہلیہ نو ہن کینسر ہو گیا ہے تے بیچارے علاج کروان ڈے نے تے بالکل غریب آدمی ہے. کوئی ایدا کوئی ہوندا نا کوئی آمدن دا ذریعہ ہوئے کوئی بہت بڑا کوئی نہیں ہے. تو لہذا اس میری بہن واسطے جن نے میری خدمت کیتی ہے اور جدا صدقہ جاریہ میں ہاں اللہ انہوں شفا عطا فرمائے. تو سارے ساتھی انہاں دے نال تعاون کرو مہربانی. انہاں دے نال تو تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. سارے ساتھی تعاون کرو. ہون کرنا ہے تو ہون لے آؤ کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑا نیکی ہے, بہت بڑا اللہ دے ہاں مقام ہے اس بندے دا جڑا اللہ دی رضا دی خاطر تعاون کردا ہے, اللہ دی رضا دی خاطر. تو لہذا یہ کافی دیر دا منو کہہ رہے سن لیکن میں انہاں نو ٹالدا ٹولدا ایک دفعہ آئے میں اپنے کولوں ہی تعاون کر چھڑیا الحمدللہ جنہ میرے کو ہویا. تو پھر منو کہن لگے میں مجبور ہاں تے میں کہ پھر تسی صبح آئیو تو انشاءاللہ میں اعلان کر دیاں گا, کہہ دیاں گا ساتھیاں نو. اگر کہ ساتھی نے کرنا ہے تے لے آؤ. باقی باہر بھی اتنے بیٹھن گے تے پھر انہاں نو جان لگیا تعاون کر دیا جی. مہربانی ہوئے گی تھوڑی, اللہ تھوڑی جزا دے. اگر کسی نے کرنا ہے تو لے آؤ. زکات فنڈ دے وچوں بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی اعلان 28 مئی بروز اتوار بعد نماز اثر جامعہ مسجد رحمت للعالمین صادق ٹاؤن کرول گھاٹی. اوتھے مولانا حنیف ربانی صاحب, آصف نذیر محمدی صاحب تشریف لے آ رہے نے. سارے ساتھی بھائی شبیر وابٹا والے انہاں دی بیگم بیمار ہے, انہاں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. اس طرح ہور بھی جنہ جنہ دیاں بیگماں عزیز و اقارب بہن پائی بیمار نے اللہ انہاں نو شفا عطا فرما. جنہ جڑے لوگ ہسپتالاں چ بیمار پئے نے, گھراں چ بیمار نے, لا علاج ہو چکے نے, اللہ سب نو شفاواں عطا فرما. اچھی کہہ دو آمین. اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب بہن پائی ماں باپ ہسپتالاں گھراں چ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما.